بارش کی ہلکی بوندیں چھت پر پڑتے ہی ایک مدھر سا ساز چھیڑ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ عائشہ سفید سلک کے لباس میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی بھیگی زلفیں کاندھوں پر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سا کرب چھپا تھا۔ آج رات وہ اکیلی نہیں تھی، وہ جانتی تھی کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہے۔ عائشہ کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے، مگر اس کا شوہر زین اکثر شہر سے باہر رہتا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے عائشہ کو ایک انجان شخص کے پیغامات ملنے لگے تھے۔ وہ شخص اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، حتیٰ تک کہ اس کے دل کے راز بھی۔ آج رات چھت پر آ جانا، تمہیں ایک سچ دکھانا ہے۔ یہ آخری میسج تھا جو عائشہ کے فون پر چمک رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر تجسس نے خوف پر قابو پا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں نمی اور خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اندھیرے میں صرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ایک سایہ اس کے پیچھے آیا۔ تم؟ عائشہ کے ہونٹوں سے نکلا۔ وہ شخص قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کے سانسوں کی گرمی عائشہ کے چہرے کو چھونے لگی۔ میں وہ ہوں جسے تم برسوں سے جانتی ہو، لیکن پہچانتی نہیں۔ اس کی آواز بھاری اور پرکشش تھی۔ عائشہ کی سانسیں اٹک گئی۔ دل میں ایک انجانا خوف اور ایک عجیب کشش ایک ساتھ پیدا ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ اچانک اس شخص نے اپنی جیب سے ایک پرانا لاکٹ نکالا اور عائشہ کی ہتھیلی میں رکھ دیا۔ یہ تمہارے ماضی کا راز ہے، اگر چاہو تو کھولو، لیکن اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ عائشہ نے لاکٹ کھولا اور اس کے اندر جو تصویر تھی اسے دیکھ کر اس کے ہونٹوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ لاکٹ کے اندر ایک تصویر تھی، ایک مرد اور ایک عورت، لیکن عورت کا چہرہ بالکل عائشہ جیسا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا چہرہ اس تصویر میں کیسے؟ وہ شخص ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ قریب آیا۔ یہ تم نہیں ہو، یہ تمہاری ماں ہے، اور یہ مرد میرا باپ۔ عائشہ کے پیروں تلے
زمین کھسک گئی۔ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ اس نے ایک قدم مزید قریب آ کر کہا، میں وہ شخص ہوں جو تمہاری ماں کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے، اور شاید تم اس قاتل کی بیٹی ہو۔ عائشہ کا دل خوف اور حیرت کے بھنور میں پھنس گیا، مگر اس شخص کی آنکھوں میں عجیب سی مقناطیسی کشش تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، عائشہ نے دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ شخص مسکرایا، پھر ہلکے سے عائشہ کے گیلے بالوں کو انگلیوں سے سمیٹ کر اس کے کان کے قریب بولا، سچ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن تم عائشہ، تم اتنی حسین ہو کہ سچ بھی تمہارے سامنے جھک جائے۔ عائشہ کا سانس رکنے لگا، اس کی قربت میں ایک عجیب گرمی پھیل رہی تھی، جیسے چاندنی رات میں ہوا بھی رک گئی ہو۔ بارش کی نمی، اس کے لمس کی حرارت اور دل کی تیز دھڑکن، سب کچھ مل کر ماحول کو بوجھل کر رہے تھے۔ وہ شخص آہستہ سے بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ سب کچھ بتا دوں گا، لیکن اس کے بعد تم مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ عائشہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں اس شخص کی آنکھوں میں الجھ گئی۔ لمحہ لمحہ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ اچانک نیچے صحن سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ شخص فوراً پیچھے ہٹا۔ وقت آ گیا ہے عائشہ، اپنے دل کو تیار رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ عائشہ ہاتھ میں لاکٹ لیے کھڑی تھی اور دل میں ہزار سوال۔ عائشہ ساری رات جاگتی رہی۔ لاکٹ اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کا دماغ بار بار اس شخص کی آنکھوں اور اس کے لمس پر جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب بھول جائے، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگلی شام زین کا فون آیا کہ وہ مزید ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں ایک انجانا سا احساس جاگا، جیسے کسی نے چپکے سے اس کی قید کی زنجیر ڈھیلی کر دی ہو۔ رات گئے، وہی نمبر سے ایک نیا میسج آیا، آج آدھی رات کو پرانی کوٹھی کے کمرے میں آؤ، جہاں پہلی بار تمہاری ماں اور میرے باپ نے ملاقات کی تھی۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ڈر تھا، مگر کشش زیادہ تھی۔ آدھی رات کو وہ آہستہ آہستہ گاڑی لے کر کوٹھی پہنچی۔ یہ جگہ سنسان، بوسیدہ اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک مدھم روشنی والے کمرے میں
وہ شخص کھڑا تھا، سیاہ شرٹ اور ہلکی خوشبو میں لپٹا ہوا، جیسے رات کی تاریکی نے اسے خود تراشا ہو۔ میں جانتا تھا تم آؤ گی، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عائشہ نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گم ہو گئے۔ وہ قریب آیا، اتنا قریب کہ دونوں کے بیچ صرف ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کی نظر عائشہ کے آنکھوں سے ہٹتی نہیں تھی۔ تم ڈرتی ہو؟ ہاں، مگر تم سے نہیں۔ سنتے ہی وہ مزید قریب آیا۔ اس کے ہاتھ نے عائشہ کی تھوڑی کو آہستگی سے اٹھایا۔ اس لمس میں اتنی شدت تھی کہ عائشہ کا دل جیسے قابو سے باہر ہو گیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھلنے لگی۔ لمحہ لمحہ فاصلہ ختم ہو رہا تھا۔ اچانک وہ جھک کر اس کے کان میں بولا، یہ پہلی ملاقات نہیں ہے، تم بس بھول گئی ہو۔ عائشہ نے چونک کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ شخص مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ کبھی نہیں۔ اس کے لہجے میں جنون تھا۔ وہ اسے آہستہ آہستہ اپنے قریب کھینچنے لگا۔ عائشہ کے دل میں خوف اور خواہش کا طوفان ایک ساتھ اٹھ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں ٹوٹی کھڑکی سے اندر آ کر ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ اس نے عائشہ کے بالوں کو آہستہ سے ہٹایا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ عائشہ نے آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک سرد لہریں اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت یہیں رک جائے مگر ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں ایک سوال کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ یہ آدمی کون ہے اور میرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے عائشہ کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا جیسے برسوں کا بچھڑا کوئی اپنا مل گیا ہو۔ لمحے لمحے میں ان کے بیچ کا فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ایسے جذبے میں بندھ گئے تھے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ مگر عین اسی لمحے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ شخص فوراً سیدھا ہوا، عائشہ کو پیچھے کر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک خرخت آواز گونجی اور عائشہ کا خون جیسے منجمد ہو گیا۔